نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دینی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو استقامت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، فرمایا ان سے ان کے نبی نے حضرت شمبیل علیہ السلام نے کہ بے شک اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے، یعنی طالوت کو اگر میں بادشاہ بنانے کا اعلان کر رہا ہوں تو اس کی نشانی ہے، دو وہ نشانیاں تھیں جس کا ذکر پیچھے گزرا کہ ایک جو آپ کو عصا مبارکہ دیا گیا تھا اس کے مطابق اس کا قد ہوگا، دوسرا بیت المقدس کا تیل جوش میں آ جائے گا۔ تو یہ دو نشانیاں تو تھیں۔ اب یہ جن لوگوں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، ساری قوم تو نہ دیکھ سکی، یہ ایسی نشانی تھی جو چند افراد دیکھتے ہیں، سب قوموں نے تو نہ دیکھا، تو ان کو بتایا گیا۔ تو ایک ہے بتانا، ایک ہے دکھانا، دونوں کے مابین بڑا فرق ہے۔ جیسے کہ عالم دین بتاتا ہے تو اس میں شک و شبہ کی کچھ گنجائش رہتی ہے، لیکن جو شیخ ہوتا ہے نا وہ دکھاتا ہے، تو سارے شک و شبہ کی گنجائش ختم، کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، اس کے صفات کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ کوئی کس مذہب سے جڑ گیا، کوئی کس سے، کوئی کس سے، کیونکہ بتایا جا رہا تھا نا، تو بتانے کی صورت میں انکاری ہو سکتے ہیں، لیکن جب دکھایا جائے گا، جب روح قبض ہونے کا موقع آئے گا، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے تو اب اس کو شک میں بھی گنجائش نہیں، لیکن اب اس کا ایمان لانا بھی قبول نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے دکھانا، ان دونوں کے مابین بڑا فرق ہے۔ تو چند افراد نے دیکھا وہ تو سمجھ گئے، لیکن باقی سب کو انہوں نے بتایا تو وہ نہ سمجھے۔ تو اب فرمایا کہ اب تمہیں اور بڑی نشانی بتائی جائے گی۔ تو قوم نے اور چیزوں کو طلب کیا، نبی کا حکم تو نہ مانا، بلکہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی نشانی ہو، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بتانے کے حد چھوڑے، دکھائے ہمیں۔ تو شمبیل علیہ السلام نے فرمایا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اس طالوت جس کو میں نے بادشاہت رب کے حکم سے عطا فرمائی ہے، تو یہ طالوت ایسا ہے، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا۔ اب یہ تابوت جو ہے یہ شمشاد کی لکڑی کا تھا، سونے کا پانی اس پہ چڑھا ہوا، ابتداً آدم علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء و رسول تک یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے تک پہنچا۔ یہ تابوت کیا شے تھی؟ اس کے اندر علماء دین نے لکھا کہ متبرک چیزیں تھیں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تصاویر، ان کا سامان، خود موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے اندر توریت شریف رکھتے تھے، اس تابوت کے اندر اپنا عصا شریف رکھتے تھے۔ اور ایک مزے کی بات، یہ تابوت جو تھا یہ 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا
فقط اتنا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا تھا؟ اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ لیکن لکھا گیا تفسیروں میں کہ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا شریف رکھتے تھے، اندر کیسے چلا گیا؟ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ صندوق کھولتے، اس عصا کو اندر ڈالتے، وہ اس کے اندر بھی سما جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی بڑی شان ہے، اس کے اندر سما جاتا تھا۔ بعض نے کہا ہو سکتا ہے اس کا پیس رکھتے ہو اندر تبرکن کی بطور جو آپ کو عصا شریف دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا شریف، اپنے نالین شریف اس میں رکھتے تھے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے، اپنے نالین شریف، اپنے عصا شریف کو رکھتے تھے اور اپنے کپڑوں کو رکھتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب یہاں بات ذہن میں آتی ہے کہ تصویر تو بنانا جائز نہیں، تو انبیاء و رسول کی بھی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی بھی تصویریں تھیں اس کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ ان کی شریعت میں یہ چیزیں جائز تھی، تصویر بنانا۔ ہماری شریعت میں تصویر کھینچنا ناجائز حرام فعل ہے، ان کی شریعت میں جائز تھی، سو یہ سلسلہ چل رہا۔ دوسرا بھی جواب ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یہ تصویریں تو قدرتی تھی، آدم علیہ السلام پر جب نزول ہوا اس وقت موجود تھی، جس کا مطلب قدرتی تصویر تھی، رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے تیار کی گئی تھی، تو قدرتی تصاویر پر تو کسی کا اعتراض ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اس حد تک اس کے اندر موجود۔ اور پھر تو تابوت کی شان تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی جنگ میں تشریف فرما ہوتے تو پھر اس صورت میں وہ اس تابوت کو آگے رکھتے اور اس سے دعا طلب کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آگے رکھ کر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ تو در حقیقت بنی اسرائیلیوں پر سکون کا نزول ہوتا اور وہ جنگ میں کامیابی نصیب ہوتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ چیز بنی اسرائیل تک پہنچی۔ اب انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی غم، کوئی پریشانی، کسی جنگ کا معاملہ، کسی حاجت کے حوالے سے کوئی دعا قبول کروانی ہوتی، تو مفسر کرام نے علی الاعلان لکھا، بالکل دلیل کے ساتھ، کہ یہ قوم جو ہے اس تابوت کو آگے رکھتی، پھر دعا کرتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو تابوت کی برکت سے قبول فرما لیتا۔ تابوت کیا؟ صندوق، تابوت مانا صندوق، اور یہ تابوت توبہ سے ہو تو اس کا مانا تو رجوع کرنا، بار بار آنا، کیونکہ یہ بار بار لاتے تھے، کوئی حاجت پیش آتی اس کو نکالتے، اس کے ذریعے سے دعا کرتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ متبرکات جو چیزیں ہیں، تبرکن جو چیزیں ہیں، جس کو جس چیز سے نسبت ہو جائے، اگر اس میں اللہ برکت کو پیدا فرما دیتا ہے تو پھر اس کی زیارت کرنا بھی یہ خود انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی قوموں کو بھی یہی سکھایا کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرز پر زندگی گزارتے تھے کہ جب کوئی مشکل درپیش آتی تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں طلب کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے جسے بے شمار مفسر کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہ زمانہ بھی اتنا صاف ستھرا تھا کہ وہ بھی تبرک جو شے ہوتی تھی اس کی قدر کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، جو الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت کر رہی ہے کہ منہ مبارک شریف آپ دیکھیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا، جگہ جگہ پر زیارتیں کروائی جائے گی، تو لوگ جاتے جوک در جوک جا کے وہاں حاضر تھے۔ یہ اسی سنت مبارکہ کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ اس طرح تابوت رکھتے تھے، صندوق جو تھا اس کی زیارت کرنے آتے تھے، اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ تو وہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضور کے چاہنے والوں نے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کو بطور تبرک استعمال کیا، ان کے وسیلے سے دعا کی، ان کی زیارت کے لیے جمع ہونا۔ تو یہ سارا کا سارا طریقہ در حقیقت سنت انبیاء بھی ہے اور دیگر قوموں کی سنت بھی رہی ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنا۔ تو ایک اور بات بھی یہاں پر سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وسیلہ، اب دیکھیں واضح حکم ہے، تو اس سے اس بات کا بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم ان کے نزدیک بھی جائز بھی تھا اور اس کا احترام بھی کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے دعائیں بھی طلب کیا کرتے تھے۔ جس سے کچھ ہمارے زمانے میں
اس قسم کے کچھ لوگ نکل پڑے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک الیاذ باللہ۔ میں اس تفسیر کی طرف نہیں جاتا، جو ہمارا اصل نقطہ ہے میں اسی کو بیان کر دوں۔ اب یہ صندوق سامنے رکھ کے یہ قومیں دعا کر رہی ہے، خود موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس صندوق کو رکھتے تھے اور وسیلے سے دعا طلب کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ اس کے اندر دیگر انبیاء و رسول کے تصویریں موجود ہیں، ان کے مکانات کی تصویریں موجود ہیں، تبرکات ہیں، رب کی طرف سے اس کا نزول ہے، لہٰذا یہ برکت والی شے ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو خود موسیٰ علیہ السلام کا بھی عمل تھا، تو جس نے وسیلے کا ہی انکار کر دیا اور صرف یہ کہہ دیا کہ مدد صرف اللہ کی، تو مسلمان تو اس چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے کہ مدد صرف اللہ کی ہی ہے، لیکن جس کو اس نے یہ طاقت خود عطا فرمائی ہے تو وہ بھی رب کے حکم سے مدد کر دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھو تابوت بے جان شے ہے، اللہ نے اس میں کتنی تاثیر عطا فرمائی، کیونکہ برکت والی شے ہے، متبرک شے ہے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی یہ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھ لیا، کیا بات ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جس جنگ میں جاتے ہو اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، آخر کیا شان ہے؟ کوئی تو بات ہے۔ پھر آپ نے اس راز کو فاش کیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ تبرکن جو شے ہے، جو متبرک جو شے ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس میں بڑی برکت ہے متبرک شے کے اندر۔ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میری ٹوپی تم دیکھتے ہو، اس ٹوپی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں، اس ٹوپی کو پہنتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں میرا رب اس منہ مبارک کی برکت سے جو رسول اللہ کے منہ مبارک ہے مجھے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس جبہ مبارکہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب کوئی بیمار آتا تو آپ اس جبے کو پانی میں ڈالتی اور اس کے بعد اس پانی کو اس مریض کو پلاتی تھی، اللہ تعالیٰ جبہ مبارکہ کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا، خیر القرون میں بھی یہ ساری سلسلے تھی، لیکن بعد میں آنے والے لوگ کچھ اس قسم کے ہوئے جنہوں نے ان تمام چیزوں سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا، دور کرنا شروع کر دیا، اور ملاپ اتنا اچھا کر دیا لوگوں کے اپنے اخلاق کے ذریعے کہ لوگ ان کی طرف متاثر ہو کر ان کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن عقیدہ تو غلط ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام اگر سوچا جائے سمجھا جائے کہ 1 صدی سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن آج بھی اس طرز پر زندہ ہے جس طریقے سے آپ کی زندگی میں زندہ تھا۔ آج دنیا کے کونے کونے، چپے چپے، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں دیہات، شہر ملک، جہاں دیکھو میرے امام سید مرشدی مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا ہو رہا ہے، ان کے نام سے محفلوں کو سجایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ بن گئی؟ یوں تو بے شمار اکابرین آئے جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن میرے امام کا نام اتنا بلند کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بنی، اگر یوں سوچا جائے کہ ہم تمام ناموں کے آگے حضرت حضرت لگاتے ہیں، لیکن جب میرے امام کی باری آ جائے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ایک جملہ اس جانب اشارہ کر جاتا ہے کہ آپ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خود سیدی مرشدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا وجہ بنی کہ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی؟ در حقیقت انہوں نے عبادتوں کا تو درس دیا، اللہ رب العزت کے احکام تو لوگوں کو بتائے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے حوالے سے لوگوں کو پیغام دیا، خود عمل کیا، دوسروں کو سکھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا کبھی دوست ہو نہیں سکتا۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے ہمارا وہ دشمن ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین اصول تھا، جسے آپ نے ہمہ وقت بیان بھی کیا، جسے آپ نے ہمہ وقت اپنی تحریر کی صورت میں کتابوں میں بھی لکھا، اور لوگوں کو اس چیز کا درس دیا کہ جو نبی کا وفادار نہیں، اگرچہ وہ کلمہ گو ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اصل وفاداری۔ تو اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ فرما دیا۔ تو تبرک والی شے کی بڑی شان بھی اسی طریقے سے آتا ہے۔ روم کا بادشاہ، اس کے در میں سر میں بڑا درد رہتا تھا، بہت درد سر اس کا جاتا نہیں تھا۔ اس نے شکایت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور کہ یہ معاملہ ہے
کیا کیا جائے؟ آپ ہی کچھ بتا دیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کا پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، بتا دیں۔ تو انہوں نے جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی کے اندر منہ مبارک سیے اور روم کے بادشاہ کی طرف بھیج دیا اور کہا اسے تو پہن لے، بس تو پہنے گا تیرا سر جو ہے وہ جو درد کے اندر مبتلا ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس نے یہ عمل کیا، اس کا جو سر کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے تبرک والی چیزوں سے برکتوں کو لینا، یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بعد کے لوگوں نے بھی ان باتوں میں عمل کیا۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں کیونکہ ان کو نسبت ہے بزرگان دین سے، اس نسبت کی وجہ سے وہ چیزیں اعلیٰ ہو جایا کرتی ہیں، تو لہٰذا نسبتوں کی بڑی شان ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ اصل بات کی طرف آئے کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل تک منتقل ہوا تابوت۔ اب تابوت وہاں پہنچا، اب وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ بنی اسرائیل نے اس تابوت سے اپنی حاجتوں کو تو وسیلے کی صورت میں بہت طلب کیا، لیکن بعد میں آنے والا وقت کچھ ایسا گزرا کہ یہ بدعمالی میں پھنس گئے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم عمالقہ ان پہ مسلط کی گئی۔ اس قوم نے اس تابوت کو لیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ اب دیکھیں تبرک والی جو شے ہے اس کی بے حرمتی کرنا، جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف جڑ جائے اس کے بارے میں زبان دراز کرنا، یقیناً یہ چیزیں لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، کیونکہ جس طرح اس چیز سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، اگر اس کے برعکس کام کیا جائے گا تو یقیناً پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا۔ قوم عمال کا نہ سمجھیے، آخر کار کی 5 سے 6 بستیاں پوری کی پوری ہلاک ہوئی، کیونکہ اس نے تابوت سکینہ تھا اس سے بے ادبی کی، بے حرمتی کی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قوم سمجھ گئی کہ یہ جو ہے اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر عذاب کا نزول ہے، قومیں ہماری ہلاک ہو رہی ہے، لوگ ہمارے مر رہے ہیں، طرح طرح کا مرض پھیل چکا ہے۔ انہوں نے جو ہے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی منگوائی، اس میں رکھ دیا اور اس بیل گاڑی کو چھوڑ دیا۔ اب آگے کی بات سمجھیں، یہاں بیل گاڑی کو چھوڑا گیا، بیل گاڑی چلے گئی، یہاں چھوڑا جا رہا ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے درمیان اللہ کے نبی حضرت شبیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ وہاں پر اعلان فرما رہے ہیں کہ جو تم طلب کر رہے تھے اب وہ طالوت کے پاس در حقیقت وہ تابوت آ رہا ہے، تابوت آ رہا ہے۔ یہ تو علم غیب ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء و رسول کو عطا فرمایا ہے کہ شبیل علیہ السلام وہاں تو موجود ہی نہ تھے جہاں سے اس تابوت کو چھوڑا جا رہا ہے، آپ کو کس نے خبر دی؟ فوراً وہاں سے چھوڑا گیا، یہاں حضرت شبیل علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ان قریب طالوت کے پاس جو تم نشانی طلب کر رہے تھے وہ تابوت جو متبرک بھی ہے، برکت والی اشیاء اس کے اندر موجود ہے، وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات بھی بتا دی، اب دیکھیں کہ وہاں سے تابوت کو چھوڑا گیا، اس چیز کی تو اطلاع دے دی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ آئے گا طالوت کے پاس۔ دل میں غیب نہیں تو کیا جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا، جو نہ سمجھے اس کے لیے کچھ نہیں، جو سمجھ جائے تو اس کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو پھر وہ تابوت اس طریقے سے اس قوم تک پہنچا، پھر آگے کے سارے معاملات ہوئے تو فرمایا فیہ سکینۃ، کہ اس میں سکون ہے، یعنی اس تابوت کے اندر سکون موجود ہے۔ اب آپ سمجھیے اس بات کو، قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یاتیکم تابوت، کیا آئے گا تمہارے پاس تابوت، اور اسی جو آپ کو ایک واقعہ بتایا، ایک نقشہ کھینچا، اسی کی طرح یہ تابوت آیا، آگے بھی آیت میں اس کا پورا ذکر ہے۔ یاتیکم تابوت، اب تابوت آ گیا، فرمایا فیہ سکینہ، میرا رب فرما رہا ہے، اب کیا بات کرو گے اس بارے میں کہ اس میں سکون موجود ہے۔ اس کا مطلب متبرک جو شے ہوتی ہے جس سے بزرگان دین کو نسبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس میں سکون کو پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فیہ سکینہ، اس میں سکون ہے، لیکن اس کو ملے گا جو ادب کرے گا۔ جنہوں نے ادب نہ کیا قوم عمال کا تباہ ہو گئی، اسے ملے گا جس کا عقیدہ بھی یہ ہوگا کہ برکت والی شے ہے، لہٰذا یہ در حقیقت اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائے گی، رب قبول فرمائے گا، اور اس کے اندر اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، زیارت کے لیے جمع ہونا سکون کا باعث ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا فی سکینہ، اس میں سکون ہے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس تابوت کے اندر دیگر انبیاء و رسول کی تصاویر ہو
قدرتی تصاویر اس کے اندر سکون ہو سکتا ہے تو جو خود آقا دو جہاں سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود منہ مبارک شریف ہے، اس کے اندر کتنی برکتیں ہوگی۔ جو منہ مبارک تو جسم کا جزء ہے، حصہ ہے، بال مبارک، تو یہاں تصویروں کی یہ شان ہے جو اس تابوت کے اندر ہے، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی کتنی برکتیں ہوگی۔ فرمایا میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کے اندر سکون رکھ دیا گیا۔ وبقیجۃ، اور بقیت یعنی متبرک شے، تبرک والی شے وہ کیا ہے؟ مما ترکا، اس میں سے ہے جسے چھوڑا ہے آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اسے چھوڑا ہے، وہ برکت والی شے بھی اس تابوت کے اندر موجود ہے۔ تحملہ الملائکہ، فرمایا ایک اور بات یہ سمجھ لو کہ اسے کوئی عام بندہ نہیں لے کر آئے گا، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں گے بیل گاڑی کا ذکر آ گیا اور یہاں فرشتوں کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ بیل گاڑی کے اوپر تو رکھا گیا تھا، لیکن جو ہانک رہا تھا، جو چلا رہے تھے، وہ در حقیقت فرشتے چلا رہے تھے۔ تحمل الملائکہ، اس کی تعظیم ہے۔ رب عز و جل اپنے محبوبان کی جو برکت والی شے ہے اس کی کیسی تعظیم فرماتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اس کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ جب کوئی عام بندہ نہیں اٹھائے گا، اس سے فرشتے اٹھائیں گے، فرشتے وہاں تک پہنچائیں گے۔ یہ عظمت کا اظہار ہے، اگر سوچنے والے سوچے اور سمجھنے والے سمجھے کہ عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ کوئی عام شے نہیں، یہ کتنی برکت والی شے ہے کہ ہم فرشتوں کے ذریعے اس کی منتقلی کرتے ہیں۔ فرمایا تحمل الملائکہ، فرشتے سے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو جہاں پر منہ مبارک کی زیارت ہو رہی ہو، جہاں پر برکت والی شے کی زیارت ہو رہی ہو، بس سمجھ جایا کرے وہاں فرشتوں کا بھی نزول ہے، فرشتے بھی موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، آگے نتیجہ بھی بتا دیا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس آیت میں نشانی ہے۔ ہم نے تو بیان کر دیا، فرمایا اس میں نشانی ہے، سمجھو اس نشانی کو، لکم، تمہارے لیے، فرمایا ہر ایک کے لیے جس کا ایمان، جس کا عقیدہ درست ہے، فرمایا اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ساری تفسیر بیان کرنے کا مقصد فرمایا آیا لکم، تمہارے لیے نشانی اس میں، ان کنتم مؤمنین، ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، اگر ایمان والے ہو، عقیدہ مضبوط ہے، پکا ہے، تو سمجھ لینا تمہیں یہ ساری باتیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر عقیدہ مضبوط نہیں، عقیدہ ڈگمگا رہا ہے اور فساد کی طرف ہے، تو فرمایا پھر یہ تمہارے کام کی بات نہیں، تمہیں نہیں سمجھ آنے والا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے تابوت کے ہوتے ہوئے بدعمالیہ کی، قوم عمالقہ نے اس کی بےحرمتی کی، تو فرمایا یہ اسی لیے ان کنتم مؤمن، اگر تم ایمان والے ہو، جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ تبرک والی چیزوں کی برکتوں کو بھی جانتا ہے، اس کی عظمت کو بھی جانتا ہے، اور اس کی پھر تعظیم بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کی ہمیشہ درستگی نصیب فرمائے، اور بالخصوص جتنی برکت والی شے ہے اللہ تعالیٰ تمام کی برکتیں ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، بدعقیدگی اور بدعقیدہ لوگوں سے، شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔